پیدائش 16واں باب۔ اور ابراہیم کی بیوی سارا کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور سارا نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے سارا کی بات مانی۔ اور ابراہیم کو ملک کینان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارا نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب سارا نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی۔ سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابراہیم نے سارا سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ تب سارا اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے سارا کی لونڈی، ہاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی سارا کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا، کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیرلہی روئی پڑ گیا، اور کادس اور برد کے درمیان ہے۔ اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ پیدائش 17 باب۔ جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہیم سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا، بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد
جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو، جو تیری نسل سے نہیں۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارا جو تیری بیوی ہے اس کو سارا نہ پکار، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا؟ اور کیا سارا کے جو 99 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا، جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ پیدائش 18واں باب۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا، اور زمین تک جھکا، اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے، اور اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم غلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا، اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا، میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا۔
اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ تب سارا انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا، نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں، کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، کیونکہ سدوم اور امورا کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کروں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائیں۔ یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملیں تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ اور ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 45 ملیں تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے اس سے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا، میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔